إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا پہلا رکوع انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اس سورت کو سمجھنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ یہ باتیں جو ابھی اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر یہ سمجھ نہ آئیں تو اس سورت کے مضامین اور اس سورت کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو، ان باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں اور سورت کو پڑھتے ہوئے جب ہم آگے چلیں گے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اس وقت، تب جا کے ان کا مفہوم اور معنی سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے، ننگی تلوار۔ اور آپ دیکھیں سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے بھی نہیں پڑھی۔ شروع میں جو ہے وہ ابتداءً کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم جو ہے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کے میں نے دعا پڑھی پہلے، رب اشرح لی صدری، وہ خطبہ ہو گیا۔ اور اس سورت کے شروع میں نہیں ہے بسم اللہ۔ اس کی بھی جو سب سے بہترین کئی وجوہات بتائی گئی ہیں، سب سے جو بہترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے اس میں امان ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہے، الرحمن الرحیم۔ اور یہ سورت جو ہے، یہ سورت تو امان ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ براءۃ من اللہ، اعلان جہاد ہے، اعلان قتال ہے اور برات کا اعلان ہے، کوئی امان نہیں، امان ختم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سورت کا نام سورت قتال بھی اسی لیے ہے کہ اس میں جہاد کے احکام ہے، احکام فاقتلوا المشرکین، پکڑو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کے قتل کر دو۔ اور پھر یہی آیتیں پڑھ کر جب ان کا مفہوم، ان کا بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں ذہن میں نہ ہوں تو کئی کافر تو اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں، کئی کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان بھی وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، اور قرآن سے کبھی وہ جہاد کی آیتیں نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایسی چیزیں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جواب جو ہے اس ابھی جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس میں ہے، اور یہ گفتگو کافی سارا مطالعہ اور ادھر ادھر کی باتیں کئی تفاسیر سے پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ اگر صرف یہ آیتیں پڑھی جائیں اور ترجمہ ہی پڑھا جائے تو کافی ساری الجھنیں اور اعتراضات جو ہے ان کا جواب نہیں ملتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کے نا، جس طرح قرآن کے خطبات ہیں، کئی حصے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایک خطبہ ایک جگہ پہ نازل ہوا، اور شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن کا جو انداز ہے وہ بھی انداز خطاب ہے، کہ جو کتابت کا انداز ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اسی ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا، نازل ہونے کی ترتیب اور ہے۔ اس طرح ہم نے سورہ فاتحہ پہلے پڑھی، پھر سورہ بقرہ پڑھی، سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت تو سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی یہ سورت جو ہے جس ترتیب سے یہ ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، اس سورت کے بڑے 2 حصے ہیں، اب یہ چیزیں توجہ سے سننی ہیں۔ 2 حصے ہیں اس سورت کے۔ پہلا حصہ جو ہے پہلے رکوع سے لے کر 5ویں رکوع تک ہے، یعنی 5 رکوع اس سورت میں ٹوٹل جو ہے وہ 16 رکوع ہیں۔ پہلے 5 رکوع جو ہیں وہ ایک حصے پر مشتمل ہیں، جن کا موضوع جو ہے وہ فتح مکہ ہے، فتح مکہ کے لیے تیار کرنا ہے، اور فتح مکہ کے لیے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے غزوہ تبوک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ 2 حصے ہیں، اور اسی طرح آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ سورت کے 2 حصے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کو جو مبعوث کیا گیا ہے، اس کے بھی 2 حصے ہیں، اس کے بھی 2 حصے،
کہ ایک حصہ، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف خصوصاً آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. جس طرح پہلے دور میں انبیاء ہوتے تھے اپنی اپنی قوموں کے لیے وہ خاص ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اپنی قوم کے لیے خاص تھے. اور دوسرا آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پوری کائنات کے لیے وہ عام تھا. ٹھیک ہے، تو خاص قریش کے لیے تھے، بنو اسماعیل کے لیے تھے، اور عام پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. ٹھیک ہے، تو جو اس صورت کا پہلا حصہ ہے، پہلے 5 رکوع، اس کا تعلق آپ کی اس بعثت خصوصی کے ساتھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کی طرف بھیجے گئے. اور جو دوسری صورت آگے 6 رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک 11 رکوع پر مشتمل ہے جو حصہ، وہ حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں، اور اگلی بات جو میں اب کرنے لگا ہوں اس کو سمجھیں کہ بعثت خاصہ اور بعثت عامہ اس کا کیا مطلب ہے. پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس سے پچھلی سورت الانفال، اس میں غزوہ بدر پر تبصرہ تھا. اس سے پیچھے والی سورت الاعراف، میں نے بلکہ اس سے بھی پچھلی سورت میں نے بتایا تھا سورت الانعام میں، وہاں پر مشرکین کو بار بار، بنو اسماعیل کو، مشرکین عرب جو تھے ان کو سمجھایا گیا، توحید کے دلائل دیے گئے، بتایا گیا. اور پھر اگلی صورت میں سابقہ قوموں کے واقعات بتایا گئے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 13 سال ہو چکے ہیں مکہ میں، اور ابھی تک تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بیت اللہ کو، اللہ کے اس گھر کو بتوں سے پاک کر دو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی حقانیت اور رب کی توحید کو مان لو. کبھی کائنات کے دلائل دکھا کر، کبھی یہ نباتات پر مثالیں دے کر، کبھی سورج، چاند اور ستاروں کو بتا کر، انداز بدل بدل کر سمجھایا گیا اور بتایا گیا. پھر اگلی سورت الاعراف میں ان کو جو ہے سابقہ قوموں کے واقعات بتائے گئے کہ دیکھو تم کوئی نیا نہیں ہو، تم سے پہلے قوم نوح بھی تھی، قوم عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی، قوم لوط بھی تھی، ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور بڑا اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہنے والا فرعون، اس کے واقعات بھی تفصیلاً سورت الاعراف میں آئے، اور یہ سورت اس سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں ان کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر یاد رکھو تمہارا حشر بھی انہی کی طرح ہوگا جو حشر ان قوموں کا ہوا. ٹھیک ہے، ان کو یہ بتایا گیا. اور پھر ان کے لیے عذاب کی پہلی قسط سورت الانفال میں، غزوہ بدر کی صورت میں ان پر پہلی قسط آ چکی تھی عذاب کی. اور دوسرا جو ہے اب اس صورت میں ان کو جو ہے اعلان برات کر دیا گیا ان کے خلاف کہ اب تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، سب معاہدے ختم ہیں، اور اعلان جنگ ہے. اب ہم تلواریں لے کر آئیں گے، جہاں بھی تم ملو گے تمہیں پکڑ کر ہم قتل کر دیں گے. لیکن ساتھ میں 4 مہینے بھی دیے گئے. 4 مہینے، وہ ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا امن والا دین ہے، کتنا سکون والا دین ہے. اگر سمجھ کر اس کو پڑھا جائے کس قدر امن ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ تلوار لے کے آگے سر پر کہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہیں، پہلے اعلان کیا گیا اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، پرکھ لو اسلام کو. کوئی تمہارے ذہن میں کوئی ابھی خلجان باقی ہے، کوئی تمہیں اعتراض ہے، تو ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو اسلام کے لیے آمادہ کر لو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ. اس اللہ کے اس گھر کو اب پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب دیکھیں نا کہ جو بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر، کعبہ، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کس لیے بنایا تھا؟ کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر بنا رہے تھے. وہ اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ یہ یہاں بت رکھیں. قریش مکہ نے تو وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، شرک کا مرکز بنا دیا تھا اللہ کے پاک گھر کو، اور کہتے تھے ہم متولی ہیں. اللہ تھے تو صحیح بنو اسماعیل، نسل تو انہی کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، انداز بدل بدل کر. اور مارے کھائیں، صحابہ کرام کو پیٹا گیا،
ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دی گئیں، ٹارچر کیا گیا، ذہنی طور پر آپ کو ستایا گیا، آپ کو زخم لگائے گئے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، یہ ساری صعوبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جو ہے اب وقت آ چکا تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ کہ سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہوتا؟ جب وہ قومیں نہ مانتی، اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتی، ہٹ دھرم بن جاتی اور اپنی ضد پر اڑی رہتی، تو کیا ہوتا؟ ان پر پھر عذاب آتا اور ان پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور اب چونکہ اس قوم کو باقی بھی رکھنا تھا، ساری کی ساری قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا گیا، بلکہ ان کو صرف دھمکی دی گئی اور جنگ کا اعلان کیا گیا، اور پھر جنگ ہوئی بھی نہیں کہ جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے اور جو مسلمان ہوتا ہے ہو جائے۔ اگلا جو مقصد ہے اس بیت اللہ کو پاک کرنے کا، وہ اب ہم کر کے رہیں گے۔ اس بیت اللہ میں اب شرک نہیں ہوگا۔ اگر اپنے شرک پہ اڑے رہنا ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، جزیرۃ العرب سے نکل کر کہیں اور جا کے بتوں کی پوجا کرو۔ اس عرب کے اندر اب شرک نہیں ہوگا، بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، ہم سب کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پہلے جو 5 رکوع ہیں وہ اس فتح مکہ کی تیاری کے لیے ہیں، ان کے ساتھ اعلان کیا۔ پھر اس کے بھی 2 حصے ہیں، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے 5 رکوعوں کے اندر 2 رکوع وہ ہیں جن کے اندر مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، جنگ کے لیے تیار کیا گیا، کیونکہ اب جنگ انہی کے ساتھ جا کے کرنی تھی جو ان کے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار تھے۔ جو کچھ ادھر آ گئے ان کے بچے ابھی مکہ میں ہیں، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، کسی کا باپ وہاں ہے، کسی کا بیٹا وہاں ہے، کسی کا بھائی وہاں ہے، کسی کی بیوی بچے ادھر ہیں، اور ان کے ساتھ جا کے لڑنا ہے۔ اور پھر یہ بھی معاملہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اندر اندر سے مسلمان تھے، لیکن وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، وہ بھی تھے، ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ ان کا کیا بنے گا اب؟ یہ ساری کیفیتیں تھیں مسلمانوں کے دلوں میں آ رہی تھیں، تو ان کو سمجھایا گیا اور بتلایا گیا۔ اور وہ یہ پہلے 2 رکوع نہیں ہیں، بلکہ پہلا رکوع جو اس کی 6 آیتیں ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے اس میں جو ہے تیاری کے لیے، فتح مکہ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو ابھارا گیا، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پہلا، چوتھا اور 5واں یہ 3 رکوع وہ ہیں کہ ان کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے جنگ کرنے کے لیے کہ اب ان مشرکین مکہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ان مشرکوں کے ساتھ اب کیا برتاؤ کرنا ہے۔ جس نے جو ہے شرک کی حالت میں رہنا ہے وہ یہاں سے نکل جائے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، آج کے بعد قریب ہی نہ آئے۔ وہ سارے احکامات ان کے بارے میں ان پہلے، چوتھے اور 5ویں رکوع میں بیان ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بھی 2 حصے ہو گئے، اور اگلا حصہ جو میں نے بتایا 6 رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک، یعنی 11 رکوع جو ہیں اس کے بھی پھر کچھ حصے ہیں۔ اس کا تعلق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کے ساتھ ہے۔ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے اندر بھی کچھ حصے ہیں، اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ غزوہ تبوک سے پہلے کا ہے، غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ہے۔ اس تیاری میں اب ایک اور کام بھی تھا کہ کئی مسلمانوں میں منافقین بھی ملے ہوئے تھے، کچھ کا پردہ تو چاک کیا گیا پیچھے سورہ نساء میں، اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ اصل ان کی جو ہے سازشیں اور ناکامیاں ان کو بالکل فاش کیا گیا ہے سورہ توبہ میں۔ بڑا لمبا جہاد تھا، وہ مزید وضاحت آگے آئے گی۔ اس میں جو منافقین تیار نہیں ہوئے ان کا پردہ چاک کیا گیا، اور آج کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی منافق ہمارے ساتھ نہیں جائے گا کسی بھی جہاد پر۔ اس جہاد کی تیاری کے لیے ہیں۔ پھر غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے راستے میں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیتیں وہاں غزوہ تبوک میں، غزوہ تو نہیں ہوا تھا، وہاں جب رہے قیام کیا، قیام کے دوران کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیتیں واپس آتے ہوئے، غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے نازل ہوئی ہیں راستے میں، اور کچھ واپس آ کر جب آپ مدینے میں آ گئے تھے کچھ آیتیں وہاں پر نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سورت کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چند صحابہ تھے جو سچے تھے، ایمان والے تھے، وہ اس غزوہ تبوک میں نہ جا سکے،
تو ان کی توبہ کا بعد میں کچھ دنوں کے بعد اعلان کیا گیا، آگے واقعہ آئے گا، اس لیے اس صورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں ان کے اس واقعے کی وجہ سے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے، سورہ برات بھی ہے کہ اعلان برات ہے کافروں کے خلاف۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئیں، تو اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی 6 آیتیں جو ہیں وہ اس پہلے رکوع میں ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا رکوع پھر وہ دوسرا مضمون آ جائے گا فتح مکہ کی تیاری کے لیے۔ یہاں جو ہے اعلان ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اور یہ اعلان برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کرایا تھا، بلکہ جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں پھر۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ براءۃ بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم کہ تم نے معاہدہ کر رکھا تھا، جن سے، من المشرکین مشرکوں سے، فسیحوا فی الارض ان سے کہو کہ اب چل پھر لو زمین میں، 4 اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، انکم غیر معجز اللہ کہ بے شک تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ رسوا کرنے والا ہے سب کافروں کو، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ان سب مشرکوں کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں اور ایمان والوں کا بھی کوئی تعلق نہیں، ورسول اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ 4 مہینے کے اندر اندر توبہ کر لو، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا تو تم سب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ بے شک تم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، وَبَشِّرْ اور خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کفروا جن سب نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، من المشرکین مشرکوں میں سے، ثم پھر، لم ينقصوکم انہوں نے کمی نہیں کی اس تمہارے معاہدے میں، شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا اور نہ ان سب نے مدد کی، علیکم تمہارے خلاف، احدا کسی ایک کی، فاتموا الیہم تو تم پورا کرو ان کی طرف، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین پسند کرتا ہے متقین کو، فاذا انسلخ الاشہر الحرم پس جب گزر جائیں اشہر الحرم حرمت والے مہینے، فاقتلوا المشرکین تو تم سب قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وخذوہم پکڑو ان کو، واحصروہم گھیرا تنگ کر دو ان کا، وقعودوا لہم اور تم سب بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد ہر گھات کی جگہ پر، فإن تابوا پھر اگر یہ توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرنے لگیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے لگیں، فخلوا سبیلہم پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک پناہ مانگے آپ سے میدان جنگ میں، فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ پھر آپ پہنچا دیں اسے، مأمنہ اس کی امن کی جگہ پر، ذَلِكَ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا يعلمون کہ وہ سب نہیں جانتے۔ یہ 6 آیتیں ہیں، پہلا رکوع یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ اعلان برات کس چیز کا ہے؟ اس سے پہلے نا انہوں نے معاہدہ کیا تھا، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا، 10 سال جنگ بند رہے گی، کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ 9 ہجری میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً 8 میں یا 9 میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، عمرہ کی غرض سے آ رہے تھے، اور حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قاصد بنا کر بھیجا۔ اس کا مزید وضاحت سورہ فتح میں آئے گی آگے۔ تو انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان جو قاصد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ پھر ان کو جب پتہ چلا تو آئے حدیبیہ کے مقام پر، انہوں نے کہا ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ لڑائیاں نہیں کرنی۔ پہلے کئی لڑائیاں ہو چکی تھیں 8 ہجری تک، غزوہ بدر بھی ہو چکا، احد بھی، خندق بھی،
اور ان شکست کھا چکے تھے، مسلمانوں کی طاقت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب کہتے ہیں ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کرنا۔ انہوں نے صلح نامہ لکھا، اس صلح نامے کی کئی شرطیں تھیں، بعض مسلمانوں کو اعتراض بھی ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ساری شرطیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال جنگ نہیں کرنی، لیکن یہ مشرکین مکہ نے خود پھر وہ معاہدہ توڑ دیا۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑا، پھر جو ہے ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا مدینے میں کہ ہم اسی معاہدے کو رینیو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ اس دفعہ تو مسلمان جو ہے وہ حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر مسلمان حج کریں گے۔ آئندہ سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے حج کرنے کے لیے، آپ مسلمان گئے، مسلمانوں کو بھیجا حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں۔ ابو بکر صدیق کی امارت میں مسلمان حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ پیچھے پھر یہ صورتیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر یہ آیتیں جب نازل ہوئیں براءۃ من اللہ، کہ وہ معاہدہ رینیو کرنے کے لیے کوئی نہیں، معاہدہ اب ختم۔ اب ان کے لیے جو وقت تھا، ایک قوم کی جو مدت ہوتی ہے، ہر قوم کی نا ایک وقت ہوتا ہے، ہم بھی قوم ہے، ہمارا بھی ایک وقت ہے، ایک وقت کے بعد ختم۔ اور خصوصاً جس قوم کے طرف نبی بنا کر بھیجا جائے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک مہلت ہوتی ہے ان کی، ماننی ہے بات مان لیں، نہیں ماننی وہ مہلت ختم، اب عذاب آ گیا۔ باقی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا بھی اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ 13 سال تو انہوں نے مارا ہے، اور اب بھی 8-9 سال گزر چکے ہیں، اب مدت ختم ان کی، اب بیت اللہ کو پاک کرنا ہے بتوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو بھیجا پیچھے کہ جاؤ وہاں جا کر اعلان کر دو بیت اللہ کے اندر حج کے دن، جب سارے قریش، مشرکین عرب کے قبائل سب موجود ہوں گے، ان کے سامنے تم نے اعلان کرنا ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کسی مشرک کا، کسی قبیلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ لیکن بعض کے معاہدے وہ آگے آ رہا ہے، ان کے معاہدے بعض قبائل کے وہ رہے 4 مہینوں تک۔ براءۃ من اللہ، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور انہوں نے یہ اعلان کیا بیت اللہ میں جا کر حج اکبر کے دن، اور کیا کہا؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے تمہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ اور یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ 4 مہینے میں ہم طاقت تیار کر لیں گے، اتحادیوں کو ملا لیں گے، فلاں کو ساتھ کر لیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ پڑیں گے۔ یاد رکھو انکم غیر معجز اللہ، جتنی مرضی دنیا کو اکٹھا کر لو، جو طاقتیں اکٹھی کرنا چاہتے ہو کر لو، غیر معجز اللہ، اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے، تم ہرا نہیں سکتے، اور اس کے جو ہے نظارے تم پہلے دیکھ چکے ہو۔ اب عقل ہے تمہارے اندر تو مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں ہوتے تو پھر بیت اللہ کو چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، اور لڑنے کے لیے مت آنا، پس جاؤ گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے، کسی کافر کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ آگے سے آ کر مقابلہ کر سکے، سب بھاگ گئے، اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے، کوئی لڑنے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو اللہ کا تم عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ سب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ کتنی بڑی رسوائی تھی کہ وہی مکہ، جس مکہ کے اندر وہ مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، اپنے آپ کو سردار بنا کر، بڑا سیٹھ سمجھ کر مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ وہی بلال، حضرت بلال، جس کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا اور مارا جاتا تھا، اسی بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر کہا کہ بلال اس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ جب اذان ہوئی تو کافر دھاڑے مار کے، جو چھپے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے وہ فلاں ابو جہل بہت اچھا تھا، اس کو یہ دن دیکھنا نہ پڑا، فلاں اچھا تھا وہ پہلے مر گیا، آج یہ کالا غلام، کالی ماں کا بیٹا، وہ کافر تھے نا، کہنے کالی ماں کا بیٹا آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا، اتنا بڑا اعزاز، تو رسوا کر دیا۔ ان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ، یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف۔ یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کے دن، اصل ہمارے ہاں حج اکبر جمعے والے دن اگر حج ہو جائے تو حج اکبر کہتے ہیں، حج ہوتا ہی حج اکبر ہے۔ جو عمرہ ہے یہ حج اصغر ہے، عمرہ حج اصغر ہے، اور حج جو ہے وہ حج اکبر ہی ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آئے یا جب بھی آئے۔ کہ حج اکبر کے دن کیا اعلان ہے؟ اللہ ان اللہ بری من المشرکین، اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معاہدہ نہیں ہے،
معاہدہ ہوا تھا پہلے، تم نے توڑ دیا، اب دوبارہ نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں ہوگا، اب بس تمہیں مارا جائے گا اور یہاں سے نکالا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں نا، وہ ساری باتیں جو میں بتا چکا ہوں وہ ذہن میں لائیں کہ 13 سال تک مارے کھاتے رہے ہیں، اور 8 سال مزید بھی گزر چکے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اب تک بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی ان کا یقین نہیں ہے۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی زبان سے صادق و امین کہا کرتے تھے، ان کی زبان پر اب بھی یقین نہیں آیا۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، صحیفہ ان کا جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا شیب ابی طالب میں وہ چاک ہو چکا، غزوہ بدر ہو چکا، احد ہو چکا، غزوہ خندق ہو چکا، ابھی بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر اللہ نے جس مقصد کے لیے اس گھر کو بنایا تھا وہ مقصد تو پورا کرنا ہے نا، وہ مقصد تو پورا ہو کر رہے گا، ایسے تو نہیں چھوڑ دیں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ جس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا تھا، اس گھر پہ بھی قابض ہوئے کھڑے ہیں، اور اس گھر میں مسلمانوں کو جانے بھی نہیں دیتے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر بت بھی رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو مار بھی رہے ہیں، ابھی بھی ان کو کچھ نہ کہا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، تب جا کے کہا گیا کہ آپ جہاں پکڑو ان کو مارو، اور پھر بھی اس میں بھی کئی شرطیں تھیں کہ جو بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو مشرک جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں گئے کئی اعلان کیے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو کچھ نہیں کہنا، صرف اس کو مارنا ہے جو تلوار لے کر باہر تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئے، جو بھاگ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ چند گھر اور بھی تھے کہ ان گھروں میں جو پناہ لے لے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کہ ایسے تھوڑی تھا نبی کریم اور پھر اسی دن فتح مکہ کے دن بعض صحابہ جو شیلے تھے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم ان کے خون گردنیں ان کے اڑائیں گے، خون بہائیں گے ان کا، آج تو وہ دن ہے کہ ہم بدلے لیں گے اپنے 13 سالہ جو ہمارے مسلمانوں کو مارتے رہے، ان کو جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتے رہے، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے انہوں نے کر دیے، انہوں نے زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیر کر اس کی آنکھیں نکال دیں، عمار کے سر کو زخمی کر دیا، کتنے ظلم اور بربریتیں کی، آج تو سارے بدلے لیں گے ان سے۔ قربان جائیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، ایسے نہ کہو، یہ خون بہانے کا دن نہیں، یہ بدلے لینے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن معافی دینے کا دن ہے، آج کا دن ان سارے مجرموں کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور کب کہا؟ وہ مجرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا، جسم کے ٹکڑے کیے، کلیجہ نکالا، منہ میں چبایا، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال لیں، ناک کاٹ دیا، لاش کا مسئلہ کر دیا، وہ مجرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، مجرموں کی صف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جانثار موجود تھے اور صحابہ انتظار میں ہیں کہ اشارہ ہو اس کی گردن اتاریں۔ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی سالار، دنیا کا کوئی بڑا ایسا ہوتا کہ اس کے سامنے اس کا مجرم، اور اتنا بڑا مجرم، جنگی مجرم، اب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا سلوک کرتا اس کے ساتھ، کتنا ظلم کرتا، کتنا جبر کرتا، اس کے جسم کے کتنے ٹکڑے کرتا وہ۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا تمہیں، جاؤ معاف کر دیا میں نے۔ کتنی رحمت تھی، کتنی شفقت تھی، اور یہ آیتیں ایسے موقع پر یہ ساری چیزیں ختم کر دیں اور کہا کہ قرآن جو ہے وہ قتال کا حکم دیتا ہے، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام تو رحمت کا دین ہے۔ اور ہاں، جو تلوار نکال کے آئے، جو ظلم و بربریت کرے، جو معافی نہ مانگے، جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس کے لیے تلوار نکالی ہے اسلام نے، اس کے لیے اعلان برات کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، تب جا کے اب ایسے ہٹ درم بنے ہوئے ہیں کہ پھر بھی نہیں مکہ کو پاک کر رہے، تو پاک تو کرنا ہے اللہ نے، ایسے نہیں مان رہے تو پھر تلوار کے زور پہ مانیں گے؟ مانا پھر جب تلواریں نکال کے آئے مسلمان تو سارے بھاگ گئے۔
اور پھر آگے دیکھیں ان اللہ بری من المشرکین فإن تبتم، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ان تبتم فهو خیر لکم، توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، 4 مہینے کی مہلت بھی ہے۔ وإن تولیتم، اور جان لو اگر تم نے منہ موڑا، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، یاد رکھنا، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، بھاگ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تم رب کا۔ اور بشر الذین کفروا، ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ہاں کچھ قبائل ایسے تھے، مختلف قبیلوں میں کوئی ایک جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی پورے ملک کے اندر، جزیرۃ العرب میں کوئی ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ جتنے بھی قبائل تھے ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا اور ان کی اپنی اپنی حکومتیں ہوتی تھیں، اور بعض قبائل بعض قبیلوں کے جو ہے حلیف ہوتے تھے اور بعض جو ہے بعض کے دشمن ہوتے تھے، اسی لیے لڑائیاں اور خانہ جنگیاں ہوتی تھیں، ہر قبیلے کی اپنی اپنی حکومت تھی۔ تو مشرکین عرب کے ساتھ بھی، اور جب اسلام آیا تو واضح عرب جو ہے 2 حصوں میں بٹ گئے، کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں، کچھ عرب کے ساتھ ہی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی جب قریشیوں نے معاہدہ کیا تو عرب کے بعض اور قبائل بھی تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، ان قریشیوں نے توڑ دیا، جب انہوں نے توڑا ان کے جو حلیف تھے ان کا بھی ٹوٹ گیا ساتھ میں، اور بعض کچھ اور قبائل تھے جو قریشیوں کے حلیف نہیں تھے، ان کی اپنی حکومتوں تھی، انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن ان کا معاہدہ لمیٹڈ تھا۔ کافروں کا معاہدہ 10 سال کا تھا اور کچھ کا انلمیٹڈ تھا، کچھ کا معاہدہ 4 سال سے کم مدت کا تھا۔ تو ان کے لیے کہا گیا وہ مشرک جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا، لم ینقصوکم شیئا، انہوں نے وہ معاہدہ توڑا بھی نہیں ہے، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے مدد بھی نہیں کی، یعنی تمہارے ساتھ معاہدہ توڑنے والے کسی قبیلے کے ساتھ وہ ملے بھی نہیں۔ فاتموا الیہم عہدہم، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ جو ہے وہ پورا کرو، الی مدت، مدت تک، کیونکہ وہ لمیٹڈ تھا، اس مدت تک تم نے اس کا معاہدہ پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقین سے۔ اب دیکھیں کس قدر ڈسپلن ہے، کتنے اصول بتائے جا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ سب کو مار دو، یہاں پکڑو مارو، ایسے نہیں ہے بات، ٹھیک ہے نا؟ وہ جس کو پکڑو اور مارو کی بات ہے، وہ ان کے لیے جو وہاں تھے، جو بیت اللہ کو جو ہے پاک نہیں کرنے دیتے تھے، ان کے لیے حکم ہے، وہ آگے آ رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے دن 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی ہے، یہ 4 مہینے جب گزر جائیں، ان 4 مہینوں کے اندر جو مسلمان ہوتا ہے ہو جائے، جو جزیرۃ العرب سے نکلتا ہے نکل جائے، کیونکہ اب مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، بیت اللہ کی پاکیزگی اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کو خالص کرنا اور خالی کرنا، وہ اس کی تکمیل اب کرنی ہے۔ جس نے مسلمان ہونا ہے ہو جائے 4 مہینے کے اندر اندر، اور جس نے بیت اللہ کو چھوڑنا ہے کہیں اور جانا ہے چلا جائے۔ اگر نہیں نکلے گا، کوئی تلوار نکال کر آئے گا اور کہے گا کہ میں نے تو لڑنا ہے، اس بیت اللہ کے اندر بوتی رکھیں گے، تو پھر کیا کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر ان مشرکوں کو پکڑو، جہاں ملے قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ ان کو۔ اب یہی اعلان، یہی آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر سارے مشرکوں کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں، کتنی ان پر جو ہے ذلت آمیز ان کی شکل بنی ہوگی، کتنی رسوائی ہوئی ہوگی، اور کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ اسی وقت بھی کسی مسلمان کو کچھ کر سکیں، کیونکہ ایک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے اب، اور رعب اور دبدبہ ان کافروں پر بیٹھ چکا تھا کہ پکڑو ان کو، جہاں بھی پکڑو مارو، وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیرا تنگ کر دو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ یہ عام نہیں ہے حکم، صرف یہی آیت پڑھ کر کے کہو دیکھو جی کب مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ کافر جہاں بھی ملے پکڑ کر قتل کر دو، ہر کافر کے لیے نہیں ہے، اس وقت بھی ہر کافر کے لیے نہیں تھا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت بھی ہر کافر کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اور آج تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ان کافروں کے لیے ہے جن کو 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سمجھایا، 8-10 سال تک مدینہ میں جا کر پھر سمجھاتے رہے، جنگیں ان کے خلاف ہو چکی تھیں، پھر بھی ظلم اور بربریت پر، شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، اور پھر اس کے باوجود بھی 4 مہینے کی مہلت کے بعد بھی انہوں نے مکہ کو خالی نہیں کیا، بیت اللہ کے اندر پھر بھی بتوں کی، شرک کی گندگیاں وہیں رکھے ہوئے تھے، اور شرک کے خلاف اٹھ کر تلواریں نکال کے، شرک کے اسلام کے مقابلے میں تلوار نکال کر آ رہے تھے۔ ان کے لیے کہا گیا کہ جہاں ملے پکڑو، گھیرا تنگ کرو، فَإِن تَابُوا، پھر آ رہا ہے فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، یہ کہ 4 مہینے کی مہلت میں بھی توبہ نہیں کی، اب پھر تم آ گئے مارنے کے لیے، اس وقت بھی میدان جنگ میں اگر توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر بھی قتل نہیں کرنا ان کو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آگے دیکھیں کتنا عظیم، اس دین کے بارے میں کہتے ہیں
یہ دین تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ اس آیت پر غور کریں ذرا. ان احد من المشرکین استجارک، اگر ایک مشرک تمہاری پناہ لینا چاہتا ہے فاجرو، اس کو پناہ. میدان جنگ ہے، وہاں جا کر تلوار نکال کر لڑنے کے لیے آئے ہو اور ایک مشرک کو تم قتل کرنے لگے ہو. اب وہ قتل ہونے سے پہلے کہتا ہے مجھے اب تم امان دے دو، میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا، مجھے امان دے دو. فاجرو، اللہ فرماتے ہیں اس کو امان دے دو، چاہے اپنے کفر پر رہے، اس کو امان دو، اس کو محفوظ جگہ پر تم رکھو. حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے. ہو سکتا ہے اب بھی 13 سال تک اس نے اسلام کو نہ سمجھا ہو، یا کسی اور اپنی دنیا کی مگن میں رہا ہو، یا کسی سردار کے روب اور دبدبے میں ہو، اس لیے وہ اسلام کو نہ سمجھ سکا ہو. اب بھی اس کو پناہ دو، اسلام میں لے آؤ. حتیٰ یسمع کلام اللہ، مسلمانوں کے محلے میں لے آؤ، اللہ کا کلام سنے. اللہ کا کلام سن کر اگر یہ چاہتا ہے مسلمان ہونا تو ہو جائے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہو جائے. اور اگر مسلمان نہیں ہوتا پھر یہ نہیں کہ اس کو تلوار نکال کر کہو کہ مسلمان ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ قتل کر دیں گے تمہیں. نہیں، اگر پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کوئی زور پر تلوار کے زور پر پھیلا ہے. اس اسلام کے بارے میں کہہ دو کہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آیا، 13 سال تک مارتا رہا، مخالف رہا، دشمن رہا، جنگیں کرتا رہا، 8 سال پھر تمہارا مخالف رہا، پھر 4 مہینے کی مہلت ملنے کے بعد بھی وہ عرب چھوڑ کر نہیں گیا، پھر لڑائی کے لیے آ گیا تمہارے خلاف، اور مرتے وقت تم سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے پناہ دے دو. اس کو پناہ دو، اس کو پناہ دو، لاؤ اپنے پاس، اس کو کھلاؤ، اس کو مہمان بناؤ، اس کو اسلام سکھاؤ، کچھ عرصہ وہاں رہنے دو، پھر اس سے پوچھو ہاں بھی مسلمان ہوتا ہے نہیں. اگر پھر بھی کہے مسلمان نہیں ہوتا، قتل نہیں کرنا. تم یہ نہ کہو کہ اس وقت تو ہم نے پکڑا ہوا تھا تم نے کہا تھا میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی الجھنیں دور کرنا چاہتا ہوں. تو اگر تیری الجھنیں دور نہیں ہوئی تو پھر اسی موقع پر ہم تو تجھے قتل کر دیں گے. نہیں، ثم ابلغہ مأمنہ، اس کی امن والی جگہ تک اسے پہنچا دو. کتنا پیارا دین ہے، کتنا امن والا دین ہے. ثم ابلغہ مأمنہ، اس کی جو امن والی جگہ ہے. تم اپنے پاس لے آئے تھے نا، وہ قتل ہونے لگا تھا، اس نے پناہ مانگی تھی، پناہ لے کر اپنے پاس لے آئے، مسلمانوں کے پاس رہا، اس نے نہیں اسلام قبول کیا، نہ کرے. اسے وہاں پہنچا دو، بھیج دو جہاں اس کی امن والی جگہ ہے، اس کے ملک میں، اس کے قبیلے میں، اس کے علاقے میں اسے بھیج دو. قتل نہیں کرنا اسے. پھر کبھی اگر اسلام قبول کر لے گا تو کر لے گا، نہیں تو پھر کبھی آئے گا اسلام کے سامنے تو مارا جائے گا، یا اپنی موت مرا جائے گا تو اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. یہ کتنا امن والا دین ہے، انسانیت کا کتنا خیر خواہ دین ہے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قوم لا یعلمون، یہ ایسی قوم ہے جو نہیں جانتے. ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں، جو اپنی ہٹ دھرمی ضد اور عناد کی وجہ سے، کئی اپنے قبائلی نظام کی وجہ سے مجبور ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک ایک رکوع کمپلیٹ ہوا. اور یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے اس پوری صورت کا مطالعہ کرتے ہوئے اس باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر ٹھیک سے سمجھ بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.